السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں مکہ مکرمہ سے نکل کر عرفات کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کچھ میل کی مسافت پر ہی موجود ہے۔ عرفات کے میدان پر پہنچنے سے پہلے ہم لوگ مینا اور مزدلفہ کے مقامات سے بھی ہو کر گزریں گے۔ مینا کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ مسجد الحرم سے قریب 8 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر موجود ہے۔ اس وادی کو خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مینا میں ہی حاجی 8، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو ٹھہرتے ہیں اور یہیں پر شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں۔ اور مزدلفہ جو ہے وہ مینا اور عرفات کے میدان کے بیچ میں واقع ہے۔ یہاں پر حاجی لوگ 9 ذوالحجہ کو اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ کنکریاں اکٹھا کرتے ہیں جو مینا میں شیطان کو مارنے کے کام آتی ہے، اور مزدلفہ میں ہی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے اور یہاں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں حاجی۔ یہ ہے مسجد نمیرہ، یہ عرفات کے میدان میں ہی واقع ہے اور یہ خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا۔ یہ حاجیوں کے لیے خاص مقام ہے اور یہاں پہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مسجد عباسد ڈائنسٹی کے وقت تعمیر کی گئی تھی، اس کے بعد آگے آنے والی حکومتوں نے اس میں رینوویشن کروایا۔ السلام علیکم ساتھیوں، یہ وہ جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری سرمن، اپنا آخری خطبہ دیا تھا، اور بہت ہی یادگار خطبہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے جس کے بارے میں، جہاں پہ ان کے الفاظ جو مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں کہ کسی عرب کو کسی نان عرب پر فضیلت نہیں ہے، نہ ہی کسی نان عرب کو عرب پر ہے، ویسے ہی نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر سپریارٹی ہے۔ نماز قائم کرنے کی یہاں پہ تاکید کی تھی۔ تو یہ وہی جگہ ہے۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا شکر ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ جگہ مجھے بھی دیکھنے کو نصیب ہوئی۔ میں ابھی اوپر کی طرف جا رہا ہوں، پہاڑ پہ چڑھنا ہے مجھے بھی، تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری میں اپنا لاسٹ سرمن دیا تھا، جس میں ایک جامع اور اہم پیغام ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی میں اسلام کے مکمل ہونے کی بات فرمائی تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ یہیں پر حقوق اور انصاف کی بات بھی فرمائی، حقوق العباد، عورتوں کے حقوق اور انصاف پر کافی زور دیا۔ یہیں پر تمام مسلمانوں کے درمیان برابری اور مساوات کا پیغام دیا کہ کوئی بھی شخص نسل، رنگ یا قومیت کی بنیاد پر کسی کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا۔ یہیں پر برائیوں سے بچنے کی اور اخلاقی اصولوں پر چلنے کی بھی تاکید فرمائی۔ یہیں پر دین کی تصدیق فرمائی اور اپنے پیروکاروں کو پیغام پھیلانے کی تاکید کی۔ یہ خطبہ آج بھی ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جگہ کو جبل رحمہ بولتے ہیں، انگلش میں ماؤنٹ آف مرسی کہتے ہیں۔ تو اس فیئرویل سرمن کی ایک بار پھر سے میں آپ کو سمری بتاتا چلوں۔ دین کا مکمل ہو جانا، ہیومن رائٹس اور جسٹس کی بات، ایکوالٹی اور مورل کنڈکٹ کی تاکید، اور پروفٹ کا مشن اور گائیڈنس۔ دوستو ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو اس پتھر کو چومتے ہیں اور یہاں پہ نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس چیز کی کہیں پہ کوئی تاکید نہیں کی گئی ہے، نہ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، یہاں پر کسی چیز کا خاص اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے بھی ایک بڑا سا بورڈ باقاعدہ لگا رکھا ہے کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک رواج بنا رکھی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت مقام جبل رحمہ جو عرفات کے میدان میں واقع ہے۔ عرفات کے میدان کی زیارت نہیں کرا سکا کیونکہ وہ اس طرف موجود ہے اور وہاں پر کچھ راستے بند کیے گئے ہیں کیونکہ یہ حج کا وقت نہیں ہے۔ آگے ملتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔